اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم سامعین، ناظرین، حاضرین، عزیزم طلباء اور طالبات، 203 آیت پاک سورہ بقرہ کی ہم نے مکمل کی تھی۔ آج ہم دوبارہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 204 آیت پاک سے آغاز کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم سپٹمبر تک 200 سے زیادہ آیات پاک کو ہم مکمل کر لیں، جس میں سورہ بقرہ بھی اور سورہ آل عمران بھی۔ ابھی فی الحال ہم 2 دن سورہ کا جو ہے وہ سورہ بقرہ کا درس ہوگا، کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو جو ہے وہ ہمارا سورہ محمد اس کا درس جاری ہے، اور جو خلاصہ قرآن مجید ہے جو ہم نے رمضان المبارک بھی شروع کیا تھا، اس کا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تکمیل کو پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے پڑھنے کے دنوں میں اضافہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ ہے، 204 آیت پاک ہے۔ اس سے پہلے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ پاک قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 جو ہے، میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، من یعجبک اچھی لگتی ہے، قولہ اس کی بات، کاف میں نے آپ کو مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی ہو سکتی ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے اس کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ خاص جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور عمومی انداز سے پوری امت کے لیے۔ اس کی بات دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ گواہ بناتا ہے۔ کس کو؟ اللہ کو، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ اب بات بھی اچھی لگتی ہے اور خدا کی گواہی بھی بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جو ہے الد الخصام بہت سخت دشمن ہے، یعنی اسلام کے حوالے سے اس کی دشمنی اس کے اندر، اس کے رگ و پے میں اور اس کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے، یعنی اس طرح کا وہ دشمن ہے اور اس طرح کا وہ شخص ہے۔ یعنی قرآن مجید اس حقیقت کو واضح کہہ رہا ہے کہ انسان کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور باطن ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اس کے کردار کی استقامت سے، یعنی اس کے کردار میں
جو اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، وہ اس پہ کس قدر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے ہی اس کے کردار کے حوالے سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب اس کے کردار کے چیک کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا کردار ایسے ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت پاک میں قرآن مجید بتاتا ہے، پچھلی آیت پاک میں بتایا کہ اس کی بات بڑی خوبصورت اور وہ خدا کو اپنی گواہ کے طور پہ لاتا ہے، لیکن اگلی آیت پاک بتاتی ہے کہ کردار کیسے انسان کا واضح ہوتا ہے۔ آپ نے بندگان خدا کی گفتگو یا ان کی قسموں پہ نہیں جانا، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے کردار کی استقامت کیا ہے۔ کیا وہ جھوٹ پہ، ظلم پہ ان کا کردار قائم ہے، یا عدل اور انصاف پہ ان کا کردار قائم ہے، ایمانداری اور دیانتداری پہ اور اخلاص پہ ان کا کردار قائم ہے۔ دیکھیے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب تک وہ سامنے بیٹھا ہے تو بہت میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، اس کی گفتگو ایسے ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں۔ لیکن وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کا دو معنی ہے یہاں پر۔ ایک تولا کا معنی ہے کہ اسے اگر حکومت دے دی جائے، یعنی اس کے ہاتھ میں پاور آ جائے، یا وہ کسی طاقت کا مالک بن جائے، چاہے وہ دولت کی ہو، چاہے وہ عزت کی ہو، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے وہ عمل کی ہو، چاہے وہ اقتدار کی ہو، یعنی بس وہ اس کے پاس کچھ آ جائے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، یعنی اسے حکومت مل جائے، اسے اقتدار مل جائے، اسے طاقت مل جائے۔ سعیٰ فی الارض، بڑی محنت کرے گا زمین میں۔ کس بات پہ سخت محنت کرے گا؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے لیفسد فیہا فرمایا ہے، یعنی جیسے ہی اسے طاقت نصیب ہوگی وہ فساد فی الارض کی طرف بڑھ جائے۔ یعنی ویسے بات بھی اچھی ہے، خدا کی گواہی بھی ہے، اور جب تک آپ اس سے بات کرتے رہیں ایسے لگے گا کہ کردار کی بلندی پر قائم ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی، طاقت آتے ہی لیفسد فیہا، کہ بس فساد اور تباہی مچائے گا۔ فتنہ و فساد کا لفظ اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فتنہ جو ہے وہ دراصل انسان کی فکری گمراہی جو ہوتی ہے، یعنی ذہنی اور فکری گمراہی جو ہوتی ہے اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ جو عملی تباہی ہے، خونریزی ہے، اسے فساد کہتے ہیں۔ یعنی وہ جب تک انسان کی گندگی، غلاظت اور فتنہ پروری اس کے ذہن میں رہتی ہے وہ فتنہ ہے، اور جب وہ عمل کی شکل میں آتی ہے تو فساد ہے۔ اب قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، اپنے تخیلات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لیکن اس کا لیفسد فیہا بتاتا ہے کہ ذہن بھی اس کا فتنہ پرور ہے۔ فکری اعتبار سے وہ انتہائی گمراہ شخص ہے جس کا کردار یہ ہے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید جو فرماتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ وہ برباد کرتا ہے کسے؟ حرث کو۔ یعنی اگر آپ ایک رائے میں دیکھیں تو بڑی اہم رائے ہے ازہری صاحب ان کی رائے یہ ہے کہ حرث سے مراد عورت ہے، عورت ہے، یعنی معاشرے کی عورت پہ وہ یلغار کرتا ہے، اس کے کردار کو کسی طرح ڈیمیج کرتا ہے، اس پہ الزامات لگاتا ہے، اس کے کردار کو چیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عورت کے کردار پہ بھروسے کو توڑتا ہے۔ حرث یعنی اس کا اٹیک جو ہے وہ کسی اور چیز پہ نہیں ہوتا، نہ کالج پہ، نہ یونیورسٹی پہ، نہ کسی، حرث عورت پہ، معاشرے کی با کردار عورت پہ اس کا
وہ نشانہ بنتی ہے، عورت اس کا نشانہ بنتی ہے، اور جب عورت نشانہ بنتی ہے والنسل، تو انسان بھی نشانہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ عورت کو پہلے نشانہ بناتا ہے تو پھر انسانی پوری نسل کو نشانہ بناتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، آپ دیکھ لیں کہ جیسے اقتدار نصیب ہوتا ہے تو وہ عورت کو نشانہ بناتا ہے، اس کے کردار کو نشانہ بناتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں، اگر آپ غور کریں، جسے بھی طاقت نصیب ہوئی ہے اس نے عورت کو نشانہ بنایا، وہ چاہے سماج کی طاقت ہے، وہ چاہے گھر کی طاقت ہے، وہ اقتدار کی طاقت ہے، جو بھی طاقت ہے، اس نے عورت کو، معاشرے کی عورت کو نشانہ بنایا ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسے ہی کام ہو کہ جس سے عورت تباہ ہو کے رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ پاک نہیں محبت کرتے فساد سے۔ تو پھر کس سے محبت کرتے ہیں اللہ؟ اب یقینی بات ہے کہ اس کا جو الٹ ہے اس سے اللہ پیار کرتے ہیں، یعنی امن سے، اخلاص سے، اور یعنی عورت اور نسل کی پروان چڑھانے سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو گھر میں، باہر، معاشرے میں عورت اور اس کی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے استاد ہے، چاہے اقتدار میں ہے، چاہے کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، چاہے سینٹر میں ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اپنی نسل پہ اور اپنی بچیوں پہ انہیں تعلیم اور تربیت کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے، دیکھیے جب اس کے غلط کردار پہ گرپ کی جاتی ہے، اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ وہ گفتگو سے اور ہے، کردار سے اور ہے، جب اس کے کردار پہ گرپ کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اگلی آیت پاک اس حوالے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے، قیلا قالا کی مجہول فارم ہے، کہا جاتا ہے لہو اس سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اب یقینی بات ہے کہ اس کی پالیسیز وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھئی گڑ کے اندر ہوتی ہیں، یعنی بظاہر نہیں پتہ چلتی، لیکن جو ڈیپلی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ چونکہ وہ پالیسیز بھی ایسی بناتا ہے کہ جس کے اندر اوپر مٹھاس ہی مٹھاس ہوتی ہے، اندر سارا زہر چھپا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی معاشرے میں دیکھنے والے لوگ سمجھ نہ رہے ہوں کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، اتنا تو پاگل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جاتا ہے اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، آخذتہ العزت بالاسم، بس اسے عزت کی پڑ جاتی ہے۔ بھئی اس نے جو میرے بارے میں بات کی ہے نا، آخذتہ العزہ، بس اسے عزت کی پڑ جاتی ہے۔ آخذت کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے عزت تھام لیتے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ جفا مار کے رکھے عزت کو، یوں کر نہیں، وہ کہتا ہے میں تو سرتاپا عزت ہوں، تم مجھے کیسے ٹچ کر سکتے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کہ میں معزز ہوں، ایک یہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ ایک وہ یہ سمجھتا ہے میرے ناخن سے لے کر میرے سر کے بال، پیشانی کے بالوں تک میں سرتاپا عزت ہوں، تو اسے عزت پکڑ لیتی ہے۔ بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک وضاحت اور بھی کر دوں، اسم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ذنب جو ہے وہ تو ویسے تو الزام کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن غلطی کے معنی میں بھی آیا ہے، اور گناہ کے معنی میں بھی آیا ہے، اسم بھی گناہ کے معنی میں آیا، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ذنب جو ہوتا ہے وہ ایسی غلطی ہے یا ایسا گناہ ہے کہ جو کہ صرف انسان کی ذات کو نقصان دیتا ہے، یہ ذنب ہے۔ قرآن مجید میں
جیسے اور الزام کے معنی میں بھی آیا، لیکن ذنب کا بنیادی معنی جو ہے جس کا یعنی ایسی غلطی جس کا اثر ایک انسان کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے، اور اسم وہ گناہ ہے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کا اثر اور اس کی پالیسیز کا یا اس کے کردار کا اثر دوسروں تک پہنچ رہا ہے اور دوسروں کی تباہی کا سبب بن رہا ہے، اسے بس اپنی عزت کی پڑی ہے، چاہے دوسرے تباہ ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائے اس کی عزت، اس کا وقار، کہ جس شخص کی جرائم سے دوسرے لوگ برباد ہو رہے ہیں، فحسبہ جہنم، فحسبہ جہنم، بس کافی ہے اس کو۔ حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی، یعنی کسی چیز کا کفایت کر جانا، بس کافی ہے اس کو جہنم، یعنی اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ضرور بئس مراد ہے بہت برا، جیسے نعمہ کہتے ہیں بہت اچھا، اور بئس بہت برا، بہت گندا، بہت چیپ، بہت غلیظ قسم کا۔ تو مہاد ٹھکانہ، یعنی وہ جس آرام گاہ کی تلاش میں ہے، یعنی جو اس کا ٹارگٹ ہے، بندے کا ٹارگٹ تو وہی ہے نا کہ بھی انسان آرام سے رہے، سکون سے رہے، اور جناب زندگی کو عیاشی سے گزارے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ بظاہر کچھ چیزیں آرام دہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہم جنہیں آرام دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ بہت نرم بستر خرید سکتے ہیں، تکیہ بھی آپ ہزاروں کا خرید سکتے ہیں، لیکن یہ جو سر ہے جب آپ، اور یہ جسم ہے جب بیڈ پہ رکھیں گے اس کو اور سر کو تکیے پہ رکھیں گے، ہزاروں خرچے کے باوجود بھی نیند نہیں آئے گی۔ نیند اسی وقت آئے گی جب آپ اطمینان اور مطمئن ذہن رکھتے ہیں، مطمئن قلب رکھتے ہیں۔ یعنی آپ بستر اور تکیہ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ کھانا خرید سکتے ہیں، مہنگا ترین کھانا خرید سکتے ہیں، لیکن سٹومک میں ہاضمہ نہیں خرید سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو اربوں کے مالک ہیں، ہم نے ان کو بہت کبوتر جتنا کھانا کھاتے دیکھا ہے، یعنی جتنا کبوتر دانے چگتا ہے اتنا ہی کھاتے دیکھا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو میانہ روی سے چلنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرے لیکن میانہ روی سے چلے۔ اگلی آیت ہے، اب پہلے اس کی بات کی گئی جس کی بات بڑی اچھی تھی، فلاں تھا، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یعنی لوگوں سے وہ بھی ہیں جو مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچ دیتے ہیں۔ کسے بیچ دیتے ہیں؟ نفسہ، اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ جسم کی بات کریں تو بھی، روح کی بات کریں تو بھی، نفس اصل میں بڑا وسیع لفظ ہے۔ آپ شخصیت کی بات کریں، آپ سوچ اور فکر کی بات کریں، آپ روح کی بات کریں، من یشری نفسہ ابتغاء، وہ بیچ دیتا ہے اپنی ذات کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، کس پہ؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگوں کو تو آپ نے سنا، اس کو دیکھا بھی، اس کا کردار بھی دیکھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو سر تاپا اپنی ہر چیز کو اللہ کی رضا کی چاہت میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ ایک ہے رضا، یعنی اللہ کی رضا، ایک وہ چیز ہے مرضات اللہ، ایک ہے ابتغاء مرضات اللہ، ایک ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ صرف خدا کی رضا کی چاہت میں اپنی ذات کو بیچ دینا۔ یعنی رضا ملی ہے کہ نہیں ملی، یہ تو اور بات ہے نا،
یہ تو بعد کی بات ہے نا، ملی ہے کہ نہیں ملی یہ الگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ابتغاء جو ہے نا، بس اس کی چاہت میں خود کو بیچ دینا، وہ دے اس کی مرضی ہے، نہ دے اس کی مرضی ہے، مالک تو وہ ہے، پر ہم چاہت میں ساری زندگی گزار دیں گے اس کی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھئی منزل ملے نہ ملے پر ہم تو چاہت میں گزار دیں گے۔ بھئی چیز کا حصول ہی محبت کی منزل تو نہیں ہوتا نا، کہ وہ چیز مل جائے۔ چاہت میں اللہ کی رضا، کہ بس وہ خوش ہو جائے، اس کی چاہت میں ہی زندگی گزار دینا اور اپنے آپ کو بیچ دینا۔ یہ ایک عجیب سا بڑا نفیس سا جو یعنی بات ہے نا وہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں جی پوچھیں بھی تو راضی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ رضا کی بات ہو گئی نا، یعنی ایک قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ من یشری نفس مرضات اللہ، یہ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ نفسہ ابتغاء، اپنی ذات کو بس چاہت میں، خدا کی رضا کی چاہت میں بیچ دیتے۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھیے انسان کا دائرہ خدا کی رضا کا دائرہ نہیں ہے کہ وہ چھین لے اس سے، اس کی ذات کے دائرے میں ایک چاہت ہے، اور وہ چاہت اس کے لیے اللہ کا نور بنتی ہے۔ دیکھیے اگر وہ ظلم کی چاہت ہو تو اندھیرا بنتا ہے، اگر خدا کی رضا اور خوشنودی کی چاہت ہو تو وہ اجالا بنتا ہے، وہ روشنی بنتی۔ کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اجالا ہے، روشنی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ چاہت میں رہو، کیوں؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ بس تم چاہت میں رہو، بس سمجھ لو کہ بس اتنا مہربان جو بن مانگے دیتا ہے، اور اگر زندگی ساری اس کی چاہت میں گزر جائے تو وہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو وہ کیسے، اب کلام مکمل کیسے ہوگا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بس وہ چاہت میں رہیں، رضا خود بخود ان پہ سایہ کر دے گی۔ یعنی یہ اصل میں کلام کو اگر ہم مکمل کریں قرآن مجید کے تو اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ بندہ چاہت میں رہے اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، بالخصوص بندے کہا، بندوں کے ساتھ مہربان ہے جب اتنا، تو یقینی بات ہے بس آپ اس کی چاہت میں رہیں، اس کی رضا خود بخود ہی بادل کی طرح آپ پہ سایہ کر دے گی۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 207 آیت پاک تک ہم نے مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے 208 آیت پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔